کامیابی کی مبارکباد لیتے وقت یا کریڈٹ لیتے وقت سب سے پیچھے ہوتا ہے، اور فیلیئرز کی رسپانسبلٹی لیتے وقت سب سے آگے آ جاتا ہے۔ کون آگے آ جاتا ہے اور کون اس وقت سب سے پیچھے ہوتا ہے؟ لیڈر۔ ایک لیڈر کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کریڈٹ لینے کا وقت آتا ہے تو سب سے پیچھے چلا جاتا ہے اور ساری ٹیم کو سب سے آگے کر دیتا ہے، اور جب ذمہ داری کا احساس قبول کرنے کا وقت آتا ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنے کا وقت آتا ہے، تو سب سے پہلے آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے سب سے پہلی ذمہ داری میری ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ لیڈرشپ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں جس چیز کا بطور پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے لیول کے اوپر بھی جو ہمیں سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہے لیڈرشپ کا، یعنی قیادت کا فقدان ہے۔ ہم نے لیڈرز پیدا کرنے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ اب پاکستان کی ہی بات کر لیں تو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سے ابھی تک ایک بھی نیشنل لیول کا ایسا لیڈر پیدا نہیں کیا جو قوم کو رہبری کر سکے، قوم کو درست سمت میں گامزن کر سکے اور پاکستان کو اس مشن پر چلا سکے کہ جس مشن کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کے مشن پر۔ ہم نے آج تک، پاکستان نے 70 سالوں سے وہ لیڈر پیدا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ کیونکہ ہماری سائیکالوجی بطور قوم، جو سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ چل رہا ہے، جو ہماری نفسیات چل رہی ہے، اور پھر خاص کر کے جو ایفیکٹ ہم پر آیا ہے گلوبل تبدیلیوں کے نتیجے میں، اور جو ہم دنیا کے رنگ میں جو ہم رنگے جا رہے ہیں، اپنا تشخص کھوتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں کیسے وہ لیڈر نکلے جو پاکستان کی بنیادوں پر کھڑا ہو اور وہی بات کرے جو پاکستان کے پانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی اور جو علامہ اقبال نے جس کا نظریہ پیش کیا تھا۔ پھر امت کے لیول کے اوپر بھی ہمیں یہی ایک المیہ درپیش ہے، ہمیں یہی چیلنج درپیش ہے کہ لیڈر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو لیڈرشپ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہاں لیڈرشپ کا جو سب سے بڑا ایک کامن کانسیپٹ یہاں ہماری دنیا میں لوگ آج کل پایا جا رہا ہے، جو ماڈل پایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ لیڈر ہمیشہ آگے ہوتا ہے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ بڑا کامن فریز ہے، ساری دنیا استعمال کرتی لیڈنگ فرام دا فرنٹ، لیکن در حقیقت آگے چل کے رخ موڑنا بہت آسان ہے، پیچھے چل کے رخ موڑنا جو ہے وہی اصل کامیابی ہے، وہی اصل لیڈرشپ ہے۔ اور لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آ کے ہائی لائٹ ہو کر چیزیں نہیں کر رہا ہوتا۔ لیڈر لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی طرح رہ رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک ایوریج لیول کا شخص بھی جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑ رہا ہوتا، اس کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا کہ دیکھو میں تو ایکسیپشنل ہوں، میں کر سکتا ہوں، تمہارا میٹرکس ہی نہیں ہے، یہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے بھی ایکسکیوز نہیں چھوڑتا، تبھی تو وہ ایک ٹیم بنا پاتا ہے، اور اس ٹیم کو پھر وہ اس انداز سے لیڈ کرتا ہے کہ وہ ایسے سٹل انداز میں لیڈ کرتا ہے، ایسے لطیف انداز میں اس کو لیڈ کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اس کو کامیابی سے ہمکنار کروا دیتا ہے، کب وہ گولز تک لے جاتا ہے ٹیم کو۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے بطور مسلمان ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے۔ لیڈرشپ کا جو سب سے بڑا جو ماڈل ہے نا ہمارے سامنے، ایک ہی لیڈر ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں لیڈرشپ کی سائیکالوجی کہاں سے ملے گی؟ قرآن میں بڑا واضح ہمیں موجود ہے لیڈرشپ کے دو بڑے ٹریٹس، دو بڑی کوالٹیز ہمارے سامنے ہیں لیڈرشپ کی، جو قرآن میں بڑے واضح انداز میں ہیں۔ ہم اگر قرآن کی آیت دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے ہی امام پیدا کرتے ہیں، لیڈرز پیدا کرتے ہیں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے امر سے، ہمارے امر کے مطابق۔ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دو چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، نمبر ایک صبر، اور دوسری چیز ہے اللہ کی آیات پر یقین۔ تو لیڈر کے اندر لازمی طور پر یہ دو ٹریٹس ہونا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے تاکہ وہ مشکل مراحل، تکالیف، پریشانیاں، سب چیزوں کو جھیلنے کی ہمت رکھتا ہو، جرت رکھتا ہو۔ اور صبر کا جو معنی ہم اردو میں لیتے ہیں بڑا لمیٹڈ ہے، ہمارے ہاں تو صبر صرف جو ہے وہ آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت جو ہے صبر ہوتا ہے نا اردو میں، لیکن جو عربی والا صبر ہے وہ تو اصل اس کا براڈ پرسپیکٹو ہے بہت، اس سے انگریزی میں جو قریب ترین ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے پرسیویرنس، اور اس کے اندر ثابت قدمی، ہمت، جرت، شجاعت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کا ایک کمپینڈیم بنتا ہے اور اسے ہم صبر کہتے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ لیڈر کے اندر کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اور وہ مختلف سٹیجز میں، مختلف مراحل میں وہ ان مراحل سے گزرتے گزرتے وہ اپنے اندر صبر جو ہے وہ پیدا کرتا جاتا ہے، اور اس حد تک اس کو لے جاتا ہے کہ وہ قوم کا درد جو ہے نا اس کے اندر جاگ جاتا ہے، اور اپنے اس کے درد جو ہے وہ
ختم ہی ہو جاتے ہیں ایک حیثیت سے. یعنی اس کے اندر جو سب سے بڑی چاہت ہوتی ہے وہ اس کی ٹیم کی وکٹری ہوتی ہے, اس کی ذات کی وکٹری نہیں. اس کا جو گول ہوتا ہے وہ اس کی ٹیم کی, اس کے لوگوں کی وکٹری, فتح, وہ اس کا گول ہو جاتا ہے. اور اپنی ذات, اپنی انا جو ہے وہ اس گول میں ضم ہو جاتی ہے. یہ ہے لیڈرشپ کا, صبر کا, جو قرآن کی فلسفی سے ہمیں مل رہا ہے, قرآن کی اس آیت سے, کہ صبر اس کے اندر ہوتا ہے. اور صبر, اتنا صبر کہ تکلیف پریشانی جیسی بھی آئے وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ قوم کو یہی کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا, ہم کریں گے. اور مشکل سے مشکل حالات کے اندر ہم کھڑے رہیں گے اور ہم پیچھے مڑ کر بھاگیں گے نہیں, ہم ریٹریٹ نہیں کریں گے. ہاں, ریٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹیکٹیکل بیسس کے اوپر, جو قرآن نے بھی الاؤ کیا نا کہ بیٹل گراؤنڈ کے اندر بھی آپ ریٹریٹ کر سکتے ہیں ٹیکٹیکل ریزن کے اندر. لیکن شکست, سرنڈر, سبمیشن, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ صبر ہوگا تو یہ کام ہو سکتا ہے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے اور آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ تو 1 مہینہ 2 مہینہ نکال جائیں گے تکلیف میں, تیسرے مہینے آپ سبمٹ کریں گے اور کیا آپ کہیں گے کہ بھائی اتنی مشکل حالات میں تو لیڈرشپ کیا, کچھ بھی پاسبل نہیں ہے, لہٰذا سبمٹ کرو. لیکن صبر کے ساتھ یہ پاسبل نہیں ہے. صبر کے ساتھ سبمیشن پاسبل نہیں ہے کسی کی. صبر ہوگا تو بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا, چاہے حالات کیسے بھی ہوں. دوسرا بڑا ٹریٹ ہے یقین, ایقان, اللہ کی آیات پر یقین. اور کیسا یقین؟ یقین کے بھی درجے ہیں اور سب سے بڑا درجہ ہے حق الیقین, ایکسپیرینس ہو جانا. ایسا یقین کہ ایک ریالٹی کو آپ پرسیو کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے اگر کسی بات کو جان لیا تو وہ علم الیقین کا درجہ ہے, وہ آپ نے صرف جاننے کی حد تک اس پہ یقین کیا ہے, لیکن ابھی آپ کی آنکھوں نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے. اگر آنکھیں بھی دیکھ لیں گی تو عین الیقین ہو جائے گا. اور اگر اس کے بعد آپ اس چیز کو آبزرو کر لیں, ایسا یقین ہو جائے جیسا کسی چیز کو آبزرو کرنے کے بعد ہوتا ہے, تو وہ حق الیقین پر پہنچ جائے گا. اور ایسا یقین جو ہے نا, وہ ایک لیڈر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر جب آ جائے, 2 چیزیں اس کے اندر آ جائیں تو وہ لیڈر جو ہے وہ پھر پیدا ہو جاتا ہے. لیڈرشپ کا فقدان پاکستان کو بھی ہے اور ہمیں لیڈرز پیدا کرنے ہیں. ہم نے صرف جو ہے ہر فیلڈ کے اندر, کسی ایک فیلڈ میں نہیں, ہم نے ہر فیلڈ کے اندر لیڈر پیدا کرنا ہے. خصوصاً انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. ہر وہ فیلڈ جو انٹلیکچوئل فیلڈ ہے, جہاں پہ انٹلیکٹ انوالوڈ ہے, جیسے مثال کے طور پر سائنٹسٹ ہو گئے, مثال کے طور پر رائٹرز, آتھرز ہو گئے, اسپیکرز ہو گئے, پولیٹیشنز ہو گئے. یہ ساری وہ انٹلیکچوئل فیلڈز ہیں جہاں پر ہمیں لوگ چاہیے, ہائی انٹلیکٹ لوگ چاہیے, جو کہ قوم کو درست ڈائریکشن کی طرف گامزن کر سکیں. یہ ہے بنیادی طور پر ہمیں اس وقت جو ہماری ضرورت ہے. پاکستان کو اور پوری امت مسلمہ کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہم نے وہ بچے ٹرین کرنے ہیں, وہ بچے مائیں پیدا کیوں نہیں کر رہی پاکستان میں, جو بچے جو ہیں وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے قابل ہوں. ہم وہ بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو صرف سول سرونٹس ہی بن سکیں, یا ڈاکٹرز ہی بن سکیں, یا انجینئرز ہی بن سکیں, یا پھر جابز ہی کر سکیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ہم ایسے بچے کیوں نہیں پیدا کر رہے جو قوم کا ویژن رکھتے ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر سے جو فیملیز اور کا جو پریشر آ رہا ہے بچوں کے اوپر, ان کی سائیکالوجی یہ بنا رہا ہے کہ بھئی تمہاری سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, اس ڈیفینیشن کو فالو کرو. اور یقین جانیے اس سکسیس کی ڈیفینیشن پہ پاکستان اور پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا بھی لیڈر پروڈیوس نہیں کر سکتی جو ہم نے سکسیس کی ڈیفینیشن رکھی ہے. اس سکسیس کی ڈیفینیشن کے اوپر جو ہے وہ روبوٹس ہی پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اس سکسیس کی ڈیفینیشن کے اوپر جو ہے وہ فیلیئرز ہی پروڈیوس ہو سکتے ہیں, کامیابیاں نہیں نکل سکتی اس سے حقیقت میں, کیونکہ ہماری سکسیس کی ڈیفینیشن بہت خراب ہے. ہمیں اسے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی ایسی سائیکولوجیکل ٹریننگ کرنی ہے, ایسی مینٹل ٹریننگ کرنی ہے, ان کی ایسی ایموشنل ٹریننگ کرنی ہے جو پیرنٹس نے کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم نے بطور قوم جو ہے وہ اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمارا ایک ویژن ہے, ایک گول ہے, ہم دنیا میں کچھ کرنے آئے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر ایسے ہی نہیں آ گئے, اور پاکستان ہم نے ایسے ہی نہیں بنا لیا ایک ملک. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب اسلام کی وہ ایکسپیریمنٹل لیب ہے جہاں پر پاکستان اسلام کا تجربہ کر کے دنیا کو ایک ایگزامپل رکھ کے دکھانا چاہ رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا ویژن جو علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ ویژن ہمارے قوم کو اس وقت دیا تھا اور پاکستان بنا تھا. اور ہم نے 70 سالوں میں اس ویژن کو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا. آج تک ہم اس ویژن پر گئے نہیں اور ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہے کہ وہ آگے جا رہے ہیں, یہ پیچھے جا رہے ہیں, یہ نیچے جا رہے ہیں, اور اپنے اس تشخص کو ہم نے کھو دیا وقتاً فوقتاً. ابھی بھی ہمارا تشخص کسی حد تک باقی ہے, لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس تشخص کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا جائے بلکہ اسے اجاگر کیا جائے اپنے بچوں میں, اپنی آنے والی جنریشنز میں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم لیڈرز پیدا نہیں کر سکیں گے. تو خدا را اپنے بچوں کو غلام ابن غلام والا سین نہ کریں, ان کے ساتھ اپنے بچوں کو لیڈرز بنانے کی اسٹریٹجی پہ کام کریں, اپنے بچوں کی انٹلیکچوئل گروتھ کریں, اپنے بچوں کو لیڈرز بنائیں, ان کی تعلیم پر توجہ دیں, اور سب سے بڑی بات ان کی
ان کی تربیت پر توجہ دیں، ان کی اقدار پر، ان کی ویلیوز پر، ان کے اصولوں کو بلڈ کرنے پر توجہ دیں. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے اصولوں کو بلڈ نہیں کریں گے، آپ سٹینڈ نہیں کریں گے پرنسپلس پہ. اگر آپ اصولوں پہ بلڈ نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کو کہتے رہے، وہ تو آپ کو فالو کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نہیں کھڑے ہوں گے پرنسپلس پر تو آپ کا کوئی اثر باقی رہنا نہیں. تو ہمیں اگر لیڈرز پیدا کرنے ہیں نا، تو ہمیں 2 چیزیں اپنے اندر لازمی طور پر پیدا کرنی ہے. نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 یقین. کیونکہ صرف صبر سے نہیں کام چلے گا، آپ کو یقین بھی چاہیے. آپ کو اس لیول کا یقین چاہیے کہ اللہ کا کام کرنے نکلے ہیں نا تو اللہ کام کرے گا. اب اللہ جو ہے وہ بات مانے گا اس لیول کے اوپر، اور وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. یار علامہ اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ سیلف ایکچولائزیشن، سیلف کانشسنس کا وہ لیول اس حد تک وہ ہو جائے، سیلف ایکچولائزیشن کا، خود شناسی کا وہ ایسا لیول اچیو ہو جائے جہاں پر بندے کی رضا اور اللہ کی رضا میچ کر دیں. یہ ہے آئیڈیل لیڈرشپ کا جو ایک گول ہونا چاہیے، جو ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بڑی زبردست اگزامپل سیٹ کر کے رکھی ہے. ہمیں صرف اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ لیڈرشپ کائنات میں ہمیں ایک ہی ماڈل ملا ہے، اور وہ ماڈل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ. ہر ڈومین کے اندر، پولیٹیکل ڈومین کے اندر، اسپرچول ڈومین کے اندر، ملٹری ڈومین کے اندر، اسٹریٹجک ڈومین کے اندر، ہر طرح کی ڈومینز کے اندر ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، اور اس لیڈر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنے بچوں کو یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالیں. ان کی اسی بنیادوں پر ہم جب تک تربیت نہیں کریں گے تو ایسی ایک جنریشن تیار نہیں ہو سکتی جو ملک کو اسٹیئر کرے ترقی کی طرف اور اصل کامیابی کی طرف، جو کہ وہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے جو معاشرے میں کامن نہیں ہے، بلکہ ریئلٹی والی کامیابی جو اللہ نے اپنی کتاب میں جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں، کامیاب معاشرہ کون ہوتا ہے. اور یہ ساری ڈیفینیشنز تب اپروچ کر سکتے ہیں ہم جب ہماری اپنی اپروچ ٹھیک ہوگی.